اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بھیجا تھا تو اس وقت کوئی کنٹری تھا؟ کوئی بھی کنٹری نہیں تھا. کوئی قوم تھی پٹھان پنجابی مہاجر سرائکی بلوچ کوئی تھی؟ ان سے کہے پوری زمین کس کی ہے؟ تمہاری. اور یہ ساری انسان جو آپ کی نسل سے پیدا ہوں گے یہ کس کے ہیں؟ میرے ہیں. تو یہ جو حکومتیں ہیں ان سے اصل بڑی حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی حکومت ہے. ہم مسلم ہیں, ہم کوئی لبرل جو نام نہاد لبرل ہوتے ہیں یہ ایتھیسٹ تھوڑی ہیں, ہم لوگ ملحد تھوڑی ہیں. تو وہ اللہ جب کسی کو کسی پریشانی میں ڈالتا ہے تو خوب سمجھ لو قرآن و سنت سے یہ مضمون بہت واضح ہے. جو غربت اور مہنگائی میں پستا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہے آزمائش میں. نا 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 نا, اس سے بڑی آزمائش کس کی ہے؟ ان کی ہے جن کو اللہ نے مالی وسائل زیادہ دیے. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. قارون کو اللہ نے بہت پیسہ دیا تھا. آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت لے کے چلا کرتی تھی. خزانوں کی کثرت کا اندازہ لگائیں, اتنے ہیرے جواہرات سونے چاندی کے سکے تھے اس کے پاس. پہلے بینک نہیں ہوا کرتے تھے, لوگ اپنے خزانے اپنے گھروں میں تجوریوں میں محفوظ رکھتے تھے. اتنا گولڈ جمع کر لیا تھا کہ خزانوں کی چابیاں لوگوں کے پاس تھیں جو ملازم اس کے ساتھ چلتے تھے. ظاہر ہے انہی بنی اسرائیل میں بہت سے غریب لوگ بھی تھے جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی اور ظلم کی چکی میں پس رہے تھے, فرعون کا ظلم. قارون بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تجھے اللہ نے اتنی دولت دے دی لیکن جو قوم کا حال ہے وہ تو دیکھنا. تو جو قوم میں غریب لوگ ہیں تو ان پیسوں سے ان کا خیال کر لے. احسن کما احسن اللہ الیک, ان کے ساتھ ایسے اچھا سلوک کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. وسائل دیے ہیں تجھے. قارون کی کھوپڑی میں یہ بات بولو نہیں ہے. اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی, میرے پاس نالج ہے, اسکلز ہیں, میں نے ان اسکلز کی بیس پہ پیسہ کمایا ہے. حالانکہ فرعون تو بنی اسرائیل کے اگینسٹ تھا, اس ریاست میں رہتے ہوئے اتنا کما لیا میں نے. دیکھو فرعون نے قارون نے دلیل کیا دی کہ میرے پاس جو پیسہ ہے یہ میری محنت اور میرے دماغ اور میرے ہنر کا نتیجہ ہے. دلیل یہ دی تھی نا. تو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو جو جواب سکھایا جانا تھا وہ جواب یہ ہونا تھا کہ یہ دلیل غلط ہے, تیرے پاس جو پیسہ ہے وہ تیرے ہنر سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے. یہ جواب ہونا چاہیے نا, لیکن اللہ نے یہ جواب نہیں دیا. اللہ نے یہ جواب فرعون کو نہیں دیا. جواب کیا دیا ہے؟ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من القرون اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ. جواب یہ دیا گیا کہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ نے تجھ سے پہلے بڑے بڑے طاقتوروں کو ہلاک کر دیا ہے, تو کس کھیت کی مولی ہے. اللہ نے اس کی دلیل کے جواب میں دلیل نہیں دی, دھمکی دی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ عام نارمل حالات میں کوئی آدمی آپ سے دلیل مانگ رہا ہو اور آپ جواب میں دلیل کا جواب دینے کے بجائے دھمکیوں پہ آ جاؤ تو یہ عرف میں اچھی حرکت سمجھی جاتی ہے یا بری سمجھی جاتی ہے کہ بحث میری تجھ سے کیا ہو رہی ہے اور تو کس پہ آ گیا ہے؟ دھمکیاں دینے پہ آ گیا. آپ نے کیس کیا جی انہوں نے 2 لاکھ روپے کھائے ہیں,
جج کے پاس پہنچ گئے. آپ نے نہیں کھائے, مثال دے رہا ہوں. میں جج کے پاس ان کو لے گیا عدالت میں. اول تو جج کہے گا میں تو 2 کروڑ کھا کے بیٹھا ہوں, معذرت کے ساتھ, یعنی غلطی سے کچھ چیزیں میرے منہ سے نکل جاتی ہیں جو ریورس کرنی پڑتی ہیں. نہیں سچ ویسے نہیں, بس غلطی سے کچھ آٹو پے ہوا ہوں. تو یعنی ایماندار جج کے پاس ہم چلے گئے. تو ان کے پاس میں ان کو لے کر گیا کہ جج صاحب انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہیں. جج نے پوچھا ہاں بھائی کھائے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جج سے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اور جج صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے وہ بھی میں نے ادھر بھی بندہ مارا تھا, مجھے بھی دھمکیاں دے رہا ہے اور جج کو بھی مثالیں دے رہا ہے, پتہ نہیں میں نے وہ بندہ بھی ٹپکا دیا تھا, اتنے بندے میں مار چکا ہوں. جج کہے گا بھائی میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ تو نے کھائے ہیں کہ نہیں کھائے ہیں, تو میری بات کا جواب دینے کے بجائے کیا کر رہا ہے, دھمکیاں. اور دھمکیوں کا اسٹائل بھی یہ نہیں کہ میں تجھے ماروں گا, بلکہ لسٹ پیش کر رہے کہ جج صاحب اتنے بندوں کو میں مار چکا ہوں. یہ دھمکی کا بڑا اسٹائل ہوتا ہے. ایک ہے کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, ایک یہ کہ یہ دیکھ لے یہ بندے میں ٹپکا چکا ہوں. یہ تھوڑا اسٹائل کیا ہے, وکھری اسٹائل ہے. یہ بڑے دہشت گردوں کا اسٹائل ہوتا ہے. چھوٹے دہشت گرد کہتے ہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. یہ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ چھوٹے دہشت گرد ہوتے ہیں. بڑے کیا ہوتے ہیں, لسٹ پیش کر دیتے ہیں, بھائی یہ دیکھ رہے ہو یہ جو رپورٹ اس دن اخبار میں خبر آئی تھی نا اس بندے کی, ایک خبر یہ تھی, پھر دوسری خبر اس دن اخبار میں خبر آئی تھی, تو سمجھ لے کہ تیری خبر بھی اخبار میں آنے والی ہے. تو نکلے گا گھر سے, واپسی میں اخبار میں آئے گا. تو گھر سے پورا صحیح سالم جائے گا, واپس تو صحیح سالم نہیں آئے گا. واپس کہاں آئے گا, اخبار میں. یہ اسٹائل ہوتے ہیں. اب دیکھو قارون یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا, میں نے اپنی کھوپڑی لگائی. جواب میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, تجھے پتہ نہیں ہے تجھ سے بڑے بڑوں کو ہم نے برباد کر دیا ہے, تباہ کر دیا ہے. تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ تو یہ تو اللہ کا بھی انداز وہی ہو گیا جو معاذ اللہ نقل کفر بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جو معاذ اللہ ایک دہشت گردوں کا انداز ہوتا ہے. دلیل کا جواب دلیل سے نہیں, کس سے دیا جا رہا ہے, دھمکیوں سے. اور دھمکی بھی ایسے انداز کی دھمکی کہ فرعون کو نہیں کہا جا رہا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں تجھ سے بڑے بڑوں کو ہم تباہ کر چکے ہیں. دھمکی بھی بڑی خطرناک, انداز بھی بڑا خطرناک. وجہ کیا ہے؟ واقعی دلیل کا جواب دلیل سے دینے کے بجائے دھمکی سے دینا غلط ہے. لیکن اس وقت جب دلیل ہو یا دلیل سے کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہو, دلیل اتنی بودی اور اتنی بیکار ہو, ایسی دلیلوں کا جواب دلیل سے دینا اس کی علامت ہے کہ آپ اس کی دلیل کو لفٹ کرا کے اس کو اہمیت دے رہے ہو. آپ اس کی دلیل کو کیا کر رہے ہو, اہمیت دے رہے ہو. تو بیکار باتیں کر رہا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا. تیرے ہاتھوں میں طاقت کس نے ڈالی؟ اسکلز ہیں, تو یہ اسکل دماغ سے آتی ہے نا. دماغ کس نے پیدا کیا تیری کھوپڑی میں؟ کیا خود بنایا تو نے اپنے اس دماغ کو؟ جن ٹانگوں سے چل کے تو بزنس کرنے جاتا تھا وہ ٹانگیں کس نے دی ہیں تجھے, وہ گھٹنے کس نے دیے, وہ پاؤں کس نے دیے؟ باتیں کر رہے کہ میں نے کس سے کمایا, اپنی محنت سے. ایسے جیسے کسی غریب کے پاس 2 ٹکے نہیں تھے, آپ نے 1 کروڑ دے دیا اور وہ 1 کروڑ سے اس نے پلاٹ خرید کے 1.25 کروڑ میں بیچ دیا. اب آپ نے اس پر احسان کیا تھا, آپ گئے تھے یار تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا, چڈی بنیان میں گھومتا تھا, تو آج تو نے اتنا پیسہ کمایا ماشاء اللہ, تو ایسا کر 5 روپے مجھے بھی دے دے, مجھے بڑی ضرورت ہے. وہ کہے میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. تو کہے گا تیری محنت تو ہمیں پتہ ہے, تو چڈی بنیان میں گھومتا تھا, 5 روپے نہیں تھے تیرے پاس, دھیلا تھا نہیں تیرے پاس. محنت کی باتیں کر رہا ہے, اس وقت کر لیتا نا محنت. تو آپ کو تو جو آنکھیں دیکھنے کے لیے اللہ نے دیں, سوچنے کے لیے دماغ اللہ نے دیا, سننے کے لیے کان اللہ نے دی, کسی کو آپ اندھا بہرا گونگا لنجا ٹنڈا کر کے بٹھا دو, پھر دیکھو کیسے کاروبار کرتا ہے وہ. تو خالی پیسے سے بزنس نہیں ہوتا, صرف اسکل سے بزنس نہیں ہوتا. یہ اسکلز اللہ نے دی ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ ایک آدمی کسی کے گھر جاتا تھا,
موٹر سائیکل کوئی نئی نئی خرید لینا, محلے والے بہت تنگ کرتے ہیں یار تھوڑا وہاں, اب تو سب کے پاس بائکیں آ گئی ہیں, ورنہ پہلے بہت ہوتا تھا بھائی انڈا موڑ جانا ہے ذرا بائک مل جائے گی, ہوتا ہے نا, گاؤں دیہاتوں میں اب بھی ہوتا ہے, بھائی ذرا مجھے ماموں کے یہاں جانا ہے بائک مل جائے گی, پیٹرول ڈال دوں گا میں, بندہ کہتا تھا پیٹرول میں ڈال دوں گا, اب یہ بائک والا کہتا یار جب پیٹرول بھی ڈالے گا تو اب میرے پاس منع کرنے کا کوئی آپشن ہے نہیں. جب زیادہ ہونے لگا تو ایک دن کے ایک صاحب آئے, یار بائک چاہیے مجھے نانی کے جانا ہے, پیٹرول میں ڈال دوں گا, تو ایک ڈبہ لے کر آیا, بولا اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے. ہر آدمی پیٹرول کر رہا ہے, اس کا مطلب کیا بائک صرف پیٹرول ہی کا نام ہے, اور بھی پرزے گھستے ہیں بھائی اس کے چلنے سے. پیٹرول ہی کو اتنا فوکس کر رہے ہو, پیٹرول ڈال دوں گا میں بائک دے دو, پیٹرول ڈال دوں گا میں بائک دے دو, تو اس ڈبے میں ڈال دے اور اسی ڈبے پہ بیٹھ کے نانی کے یہاں چلا جا. تو اگر صرف اسکلز ہی سب کچھ ہیں, اسکلز والے دنیا میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں. جب تک تقدیر کی چکی نہیں گھومتی, تقدیر کا پانسا نہیں گھومتا, لوگوں کی قسمتیں نہیں بدلتی ہیں. بڑے بڑے ذہین لوگ کھانے کو روٹی نہیں ہے, اور ایک نمبر کے احمق اور بیوقوف, ان کے پاس نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہے. موٹیویشنل اسپیکر جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا, جنہوں نے اتنا پیسہ کمایا, ایکچولی یوں, ان کو بتاؤ ساتھ وہ آدمی جو کامیاب ہوئے نا ان اسکلز کی بیس پہ. تو میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس میں 7 لاکھ ایسے آدمی ڈالوں گا جن میں یہ اسکلز ان سے بھی زیادہ تھیں, مگر وہ فٹ پاتھوں پہ مرے ہیں بیچارے. ہوتا ہے نا 7, ابھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے کتاب, وہ 7 کامیاب آدمی, وہ کیا ہے, کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں. تو جب تک اللہ کی چاہت نہیں ہوتی, آپ کے قسمت کا پانسا نہیں گھومتا, آپ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتے رہتے. وہ ایک آدمی اونٹ پہ جا رہا تھا, بہت مالدار آدمی, بزنس تھا اس کا, ایک چاول کا بورا یہاں رکھا ہوا ہے, ایک چاول کا بورا یہاں رکھا ہوا ہے, چاول کا بورا یہاں رکھا ہوا ہے, اور ایک بیلنس برابر کرنے کے لیے بجری کا بورا رکھا ہوا ہے یہاں پہ. بھائی 2 چاول کی بوریاں ادھر اونٹ کے, اور بیلنس برابر کرنے کے لیے 2 بجری کی بوریاں ادھر. راستے میں کسی نے لفٹ مانگی, مجھے بھی اونٹ پہ پہنچا دو, آ جا بھائی بیٹھ جا. اونٹ کے مالک بڑا کروڑپتی تھا, اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو. پھر اس نے کہا یار یہ تم نے ریت کی بوریاں کیوں رکھی؟ اس نے کہا بیلنس برابر کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے, اونٹ کو ڈبل ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے تو نے, تو ایسا کر چاول کی 2 بوریاں ادھر ہیں تو ایک ادھر کر دے اور ایک ادھر. اونٹ کا ویٹ بھی آدھا ہو جائے گا, وزن بھی, اونٹ کی اسپیڈ بھی تیز ہو جائے گی, تھکاوٹ بھی کم ہوگی. اس نے کہا یار یہ تو بڑی اتنی سینس کی بات ہے, ادھر تو میری کروڑپتی آدمی ہے مگر اتنی کھوپڑی میں اتنی سینس نہیں ہے کہ یار بیلنس کے لیے آدھا مال ادھر رکھ دو. تھا کروڑپتی. اس نے کہا یار بندہ بہت لاجیکل بات کرتا ہے, تو ٹھیک ہے پھر ایسا ہی کرتے ہیں, ایک بوری ادھر اور ایک بوری ادھر. اب بیٹھے, اونٹ کی اسپیڈ بھی تیز ہو گئی, اونٹ بھی سکون کا سانس لے رہا ہے, اور یار بندہ تو بڑا نائس ہے یار, اسکلز تیرے اندر بہت ہیں, بتا کرتا کیا ہے؟ کہہ رہا کرتا ہی تو کچھ نہیں, بے روزگار ہوں, جاب ہی نہیں ملتی کہیں, غریب آدمی ہوں. اس نے کہا اتر نیچے نیچے اتر. دوبارہ اس میں بوریاں میں, وہ جو بوری تھی نا اس میں ریت بھری, اور چاول کی ایک بوری کو دوبارہ ادھر کیا, اور پھر 2 بوریاں ریت کی ادھر کی, اور کہا اگر تیرے اندر اتنی ذہانت ہے اور اتنا عقل مند ہے تو غریب کیوں ہے بھائی؟ تو میں اگر تیرے مشوروں پر عمل کروں گا تو میں بھی کیا ہو جاؤں گا؟ اس سے اچھا میں وہ بیوقوف صحیح ہوں, الٹے پلٹی زندگی گزر رہی ہے لیکن پیسہ تو ہے نا میرے پاس. تو وہی اسٹائل ہمارا ٹھیک ہے بھائی, تیرے اسٹائل میں چلیں گے تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے. لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجور اقطار السماء تعلقی لكن من رزق الغنا حرم الحجا ضدان مفترقان ای تفرقی. امام شافعی کا شعر ہے کہ اگر محنت سے اور آپ کی اسکلز سے پیسہ آتا,
آپ کی دماغ سے پیسہ آتا تو مجھے دیکھتے کہ میں محنت کرتے کرتے آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں مر رزق الحجا حرم الغنا. اکثر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, مالدار لوگ پریشان ہو گئے ہمیں بیوقوف کہہ رہے ہیں, اکثر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. کہتے ہیں جس کو عقل دی گئی اس سے پیسہ چھین لیا گیا. ضدانی مفترقانی ای تفرقی, ایک دوسرے کے لگتا ہے اپوزٹ ہے, یہ کبھی بھی جمع نہیں. یہ شاعر تو ظاہر تھوڑا مبالغہ کرتے ہیں, ورنہ بڑے مالدار عقل مند صحابہ کے پاس بھی پیسہ تھا. حضرت عثمان تو بڑے ذہین تھے اور پیسے والے بھی تھے. یہ سمجھانے کے لیے. اور آگے کہتے ہیں کہ محنت پہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ مرتب ہو. اذا رأيت واذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي. کہتے ہیں اگر تو سننا کہ ایک آدمی خوش قسمت ہے, اس کی قسمت کے پانسے پلٹتے رہتے ہیں, محنت ڈھیلے گی نہیں کرتا. ایک دن اس نے ایک شاخ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا, زمین میں دفن نہیں کیا, شاخ کو ہاتھ میں پکڑا, وہیں اس نے پھل دینا شروع کر دیا. اس نے کہا ایسے واقعات کی تصدیق کر دیا کر, خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا بول لو نا یار. ہوتا ہے جب رزق مقدر میں ہوتا ہے نا تو درخت کو زمین میں لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, شاخیں ہاتھوں میں ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہیں. یہ تمثیلات ہیں شاعروں کی, کہیں اس پہ کلپ نہ بنا دیں کہ یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں کہاں کی پھینک رہے ہیں. سمجھانے کے لیے کہ خوش قسمتوں کے عجیب معاملہ ہوتا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. جس کام میں ہاتھ ڈالو بنتا چلا جاتا ہے. اور آگے کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى, اگر پتہ چل جائے تجھے کہ کوئی محروم آدمی جس کو اللہ رزق نہیں دینا چاہتا, محروم رکھنا چاہتا ہے, رپورٹ سے پتہ چل رہا ہے, اس کے حالات سے پتہ چل رہا ہے, وہ تجھے کسی نے بتایا کہ اس کو دور کنواں بھرا ہوا نظر آیا پانی سے, اس نے کہا چلو رزق نہیں مل رہا, پانی تو ملے گا نا, اور پانی بھی کس میں ہے, کنویں میں, اور کنواں بھی کیا ہے, لبالب بھرا ہوا, تو پانی تو ملے گا نا. وہ چلتا ہوا پانی کے پاس آیا, پانی نے جیسے ہی اس کو دیکھا ڈڑپ نیچے چلا گیا پانی. بولا تجھے نہیں, تو نہیں پیے گا. تو شاعر نے کہا اس کی بھی تصدیق کر دیا کر. ایسا ہوتا ہے. بدقسمت سے مراد دنیاوی لحاظ سے, اصل تو آخرت ہے. اور قرآن کا بھی یہی مضمون ہے, من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو اس دنیا کو چاہتا ہے تو جتنی چاہتا ہے اتنی نہیں, جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی دیں گے, اور اتنی بھی اس کو دیں گے جس کو ہم چاہیں گے. یہ تمہاری محنت پہ نہیں ہے. تو اس لیے تقدیر پہ تمیز سے آرام سے صبر کر کے بیٹھ جاؤ. تو میں قارون کی بات بتا رہا تھا آپ کو کہ قارون نے دلیل دی کہ میرے پاس نالج ہے, اس نالج کی بیس پہ میں نے یہ پیسہ کمایا ہے. تو اللہ نے اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا, یہ بتانے کے لیے کہ اس کی دلیل ضد اور ہٹ دھرمی پر مبنی ہے. یہ ایسی دلیل نہیں ہے کہ اس کو لفٹ کرا کے اس کی دلیلوں کا جواب دیا جائے. اصل میں یہ دلیل اس لیے دے رہا ہے, اس کے دل سے خدا کا خوف ختم ہو گیا. خوف ہوتا تو سوچ کے جواب دیتا, اور کبھی بھی یہ جواب نہ دیتا. تو وہ قارون کی بات میں اصل میں کر رہا تھا کہ وہ اللہ نے دھمکی کیوں دی, اس لیے کہ وہ دلیل اس قابل نہیں تھی. پھر اس میں کبھی مزید ڈیٹیل میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو وہ اللہ نے اس کو لفٹ نہیں, اس کی دلیل کو لفٹ نہیں کرایا, اللہ نے دھمکی دی کہ تو کیا سمجھ رہے اپنے آپ کو, تو اس سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا, تجھے ڈر نہیں لگتا ایسی باتیں کرتے ہوئے. تو نتیجہ کیا نکلا, قارون کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا. تو اصل میں پیغام یہ دینا چاہتا تھا کہ جب اس دور میں بنی اسرائیل پر غربت تھی, پریشانیاں تھیں, ٹینشن میں قارون نہیں تھا, سب ٹینشن میں تھے. لیکن حقیقت میں آزمائش یہ قارون کی تھی, بنی اسرائیل کی تھی یا قارون کی؟ بولو, قارون کی. بنی اسرائیل غربت میں بھی کامیاب ہو گئے, قارون دولت میں بھی کیا ہو گیا, ناکام. تو اصل جو میں میسج دینا چاہ رہا تھا, یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے جس میں غریب پس رہا ہے, تو دیکھو اگر غریب گناہ نہ کرے, ناجائز کی طرف نہ جائے,
تو غربت میں پس کے وہ کامیاب ہے. آزمائش غریب کی نہیں ہے, آزمائش دولت مند کی ہے کہ وہ اپنی دولت میں اس غریب کا کتنا خیال کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کے پاس پیسہ ہے, کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہو پیٹرول مہنگا ہو جائے, میرا تو حساب کتاب کوئی مسئلہ نہیں, میرے پاس تو بڑی گاڑی, میرا تو پیٹرول پمپ والوں سے میرے تو اپنے پیٹرول پمپ چل رہے ہیں, لوگ کہہ سکتے ہیں نا. تو جتنی بھی مہنگائی, کچھ لوگ ہے کہہ رہے ہیں جتنی بھی مہنگائی وجہ ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. او بھائی آپ کی آزمائش غریب سے زیادہ ہے کہ آپ ایسے موقع پہ ان غریب لوگوں کا خود کتنا خیال کرتے ہو. تو حکمرانوں کی جہاں آزمائش ہے وہاں ہماری بھی آزمائش ہے. اللہ ہمیں اس آزمائش میں پورا کرے.